اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا جنات اور انسان کی جنت علیحدہ ہوگی؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم نے بہت سے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ پلیز گائیڈ میں۔ ہاں بھائی، بالکل صحیح۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہی تو قرآن سے واضح ہے، اور قرآن کے مختلف آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جو ہے انسان اور جنات ڈالے جائیں گے، لیکن جنت میں کس طریقے سے جنات کا اہتمام ہوگا اس پر زیادہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ضرور اور زیادہ تبصرہ کریں گے اگلے موضوع میں، اور تھوڑا سا اور اس کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ اس میں علماء کا اور صوفیہ کا بھی بہت اختلاف ملتا ہے۔ اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قرآن میں جو باتیں ہیں وہ حق ہیں، اور حدیثوں میں بھی باتیں سب حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال گروپ میں یہ بھی رکھا جائے کہ مرشد کی محبت مرید سے کیسے ہوتی ہے؟ گروپ میں یہ سوال رکھیں کہ مرشد کی محبت مرید سے کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں بھائی، گروپ میں ہم وہی سوال رکھتے ہیں جو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے چرچا کیا اوپر، کچھ جو بالکل ایسے سوال جس پر لوگوں کا کنٹرڈکشن ہوتا ہے، جس میں لوگوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اور جس کے جواب جٹتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے موضوعات ہم گروپ میں رکھتے ہیں تاکہ مختلف اسکالر حضرات سے اس پر زیادہ ڈسکشن ہو، تو کچھ نئی بات واضح طور سے پتہ چلے، نئی بات واضح ہو، اور ہم جو ہے اس کو ایک منزل تک لا سکیں۔ لیکن جو چھوٹے موٹے سوالات ہیں جس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا، یا جس پر کافی ڈسکشن پہلے بھی ہو گیا ہے، تو اس پر ہم کیا گروپ میں رکھیں گے؟ بہرحال آپ کا جواب ہم دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مرشد کی محبت مرید سے کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے، مرشد کی محبت مرید سے تبھی ہوگی جب مرید کچھ اچھا کرے گا، ہے نا۔ اس طرح سے کوئی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ اچھا پڑھنے میں تیز ہوتا ہے، اچھا نمبر لاتا ہے، یا ٹیچر کا زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، تو ٹیچر کا جو ہے فوکس اور ٹیچر کا جو توجہ ہوتا ہے اس بچے پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس اسٹوڈنٹ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مریدوں کا جو حلقہ ہوتا ہے، ان حلقے میں جو ہے جس میں پیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جہاں پر درس و تدریس چلتا ہے، ذکر اذکار چلتا ہے، تو اس حلقے میں اگر کوئی مرید اپنے پیر کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرے، بہت زیادہ ادب و احترام کرے، بہت زیادہ لائل ہو، بہت زیادہ وفادار ہو، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ کہیے کہ ہر وقت خوش رکھنا چاہے اپنے پیر کو، وہ مرید جب بہت زیادہ خوش رکھتا ہے، اس کا دل جیت لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیر جو ہے اس مرید سے محبت کرنے لگتا ہے نا، پیر اس مرید سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حیض اور بہت بڑا کہیے کہ قسمت والی بات ہے۔ ذہ نصیب وہ لوگ جن کے پیر کسی مرید سے محبت کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو اس سے بڑی حسد اور جلن بھی ہوتی ہے کہ بھائی پیر صاحب اس کو بہت چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ اور یہ بات وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ آخر پیر صاحب اس کو چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں۔ وہ خوبی نہیں دیکھ پاتے ہیں لوگ کہ اس مرید کے اندر کتنا زیادہ جو ہے مطلب سبمیشن ہے، ڈیووشن ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے پیر کے لیے، کتنا زیادہ فنافی شیخ ہے وہ۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جو مرید پیر میں زیادہ سے زیادہ فنافی شیخ ہوگا، زیادہ وقف ہوگا، زیادہ قربان ہوگا، تو یقینی طور پر مان کے چلیے کہ وہ مرید کو پیر بہت زیادہ چاہے گا، اور صرف چاہے گا نہیں بلکہ اس کو وہ عطا کرے گا جو کسی کو نہیں عطا کرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا کہ وہ بہت ہی قسمت والے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کا دھیان اپنے طرف اٹریکٹ کر پاتے ہیں، اور ایسا کچھ کر پاتے ہیں کہ ان کا دل جیت لیتے ہیں، ان کے دل میں اتر جاتے ہیں، اور جب ایسا وہ ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً فنافی شیخ ہو جاتا ہے وہ بندہ، اور جو کوئی فنافی شیخ ہو گیا وہ فنافی رسول ہو جاتا ہے، وہی فنافی اللہ ہوتا ہے۔ تو پیر بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، رسول پاک بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو جب یہ تینوں ان سے راضی ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو ہے صرف بیڑا نہیں پار ہوتا ہے، بلکہ ان کو وہ منزلیں عطا ہوتی ہے جو اللہ اور رسول نے اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ پیر اس کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا سکتا ہے نا۔ پیر اس کو اپنا جانشین یقیناً بنا دے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو جانشینی ملتی بھی ہے، اور سچی خلافت ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے
جو صحیح معنوں میں پیر کا جو ہے فرما بردار اور وفادار اور فنافذ شیخ ہو، اور جو ایسا ہو جاتا ہے وہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے اس کے لیے، بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے خلافت کا دار دورہ آگے بڑھاتا ہے، اور لوگوں کو کہیے کہ پیغام، اللہ رسول کا پیغام ان کے ذریعے سے دلواتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیروں کے شان و شوکت کو بلند کرتے ہیں، ان کے امیج کو ہائی کرتے ہیں، ان کے وقار کو روشن کرتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں، اور جن جن تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا فیض بانٹنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو اپنے پیر کے بہت زیادہ چہیتے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ان معاملات سے لوگوں کو حسد اور جلن ہوتی ہے، لوگ ان کو پریشان بھی کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ بڑے بڑے پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ان کو جھیلنی پڑتی ہیں، ان دشمنان دین کی طرف سے، ان بغض کرنے والے لوگوں کی طرف سے، حسد کرنے والے لوگوں کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ رسول ہو، جس کے ساتھ پیر ہو، تو اس کا پھر کوئی بال باںکا نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کی محافظت ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور آخر کار کیا ہوتا ہے، کوئی جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منہ کے بل گرتے ہیں، مکھی کھاتے ہیں، اور زیر ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، نشت نابود ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا کام ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ہوتا ہے معاملہ وہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ اپنے منزل مقصود کو پہنچتے ہیں، اور پیر بھی ان سے راضی، اللہ رسول بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ مرشد کی محبت مرید سے کیسے ہوتی ہے، تو ہم نے بتایا اس کا راز کہ مرید اگر واقعی اس لائق ہو اور فنافذ شیخ ہو جائے تو پیر نہیں چاہتے ہوئے بھی اس مرید کا کہیے کہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، پہلے تو مرید پیر کا عاشق ہوتا ہے، لیکن جب مرید بہت قابل ہوتا ہے اور فنافذ شیخ ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا دل جیت لیتا ہے، تو پھر پیر ہی اس مرید پر عاشق ہو جاتا ہے، اور معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے کہ مرید نہیں بھی چاہتا ہے تو بھی پیر اس کو وہ سب عطا کرتا ہے اور وہ سب کام اس سے لیتا ہے جو جس کا وہ حقدار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی کے اندر، کسی اسٹوڈنٹ کے اندر کوالٹی ہو تو پورا کلاس روم نہیں بلکہ پورا یونیورسٹی یا پورا کالج جو ہے اس سے بہت ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے پورے کہیے کہ اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا ایک فخر ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسا شخصیت بن جاتا ہے کہ اس سے جو ہے اس پر جو ہے ساری دنیا ناز کرتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ کا نام روشن کرتے ہیں دنیا میں، اپنے پیروں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے استادوں کا، اور اپنے یونیورسٹی کا نام روشن کرتے ہیں۔ آپ امید ہے کہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بھائی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھیا جی۔ وعلیکم السلام۔ نظر کرم کیا ہے؟ نظر کرم سے کیا ہوتا ہے؟ مرشد نظر کرم کب کرتے ہیں؟ کیا صرف اپنے مرشد نظر کرم کرتے ہیں؟ کیا مرشد سے بہت بار نظر کرم پا سکتے ہیں؟ کیا دوسرے پیر نظر کرم کرتے ہیں؟ ڈیٹیل میں بنا کے ویڈیو بتائیے پلیز بھیا جی۔ نظر کرم کی کیا حقیقت ہے؟ جو نظر کرم کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ یہ بہت اچھا بات کسی نے پوچھا تھا کہ مرشد جو ہے پیر سے، مرید سے محبت کیسے کرتا ہے، تو یہ ہم نے جو ابھی بیان کیا ہے یہ آپ کے سارا جواب اسی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ پیر نظر کرم اسی پہ کرتا ہے جو مرید لائق ہوتا ہے نا۔ تو وہی چیز ہے، لائق مرید بنیے، نظر کرم خود بخود آپ کے پیر کریں گے، اور صرف آپ ہی کے پیر نہیں کریں گے بلکہ دوسرے پیر بھی آپ پر نظر کرم کریں گے، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے کوئی لائق ہوتا ہے نا، ہر لوگ لائق کی تلاش کرتے ہیں اور لائق کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پیر بھی مریدوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے بار کو، میرے بوجھ کو، میرے ذمہ داری کو کون اٹھا پائے گا، اس لیے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ویسے لوگوں کو، اور ویسا لوگ نظر آتا ہے تو ان کو جو ہے خلافت اور جانشینی سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کے اپنے پیر ہیں وہ بھی نظر کرم کریں گے جب آپ ان کے وفادار بنیں گے تو، اور جہاں بھی آپ جائیں گے، جس خانوادے سے آپ جڑیں گے، جن آستانے پر آپ جائیں گے، آپ کے اندر وہ روشنی ہوگی، آپ کے اندر وہ جذبہ ہوگا، تو وہاں کے جو پیر ہوں گے وہ لوگ بھی آپ پر نظر کرم کریں گے اور آپ پر فیض و کرم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات جو بڑے ہی کہیے کہ وفادار اور بڑے ہی پاک طینت ہوتے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی جگہ سے خلافتیں ان کو ملتی ہیں،
اور کئی سلاسل کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر سلسلے کے بزرگ چاہتے ہیں کہ میرا جو جانشین ہو ایک ایسا شخص ہو جو بہت ہی وفادار ہو، ایک بہت ہی اچھے سیرت کا مالک ہو، اور ایک بہت اچھا مزاج کا ہو، جو ہماری بات کو سنے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کے پیر کے اب نظر کرم آپ پر ہوگی، اور دوسروں پیروں کی نظر کرم بھی آپ پر ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرکز افضلیہ پر اور ہم جیسے لوگوں پر ہمارے پیر کا بھی نظر کرم ہے، اور دنیا بھر کے تمام بڑے بڑے خانوادے کے بڑے بڑے بزرگوں کا نظر کرم بھی ہم پر بنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم کو بھی چاہتے ہیں، ہم کو پیار دیتے ہیں، ہمارے چینل کو، پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تو یہ نظر کرم ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نظر کرم تمام دنیا بھر کے اللہ والوں اور تمام بزرگوں اور خانقاہوں کے پیروں اور سجادہ نشینوں کے نظر کرم کے وجہ سے یہ ہم آج کچھ خدمت کرنے کے لائق ہیں، اور پوری دنیا میں یہ پیغام ہم دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیر کا پیغام تو لوگوں کو دے ہی رہے ہیں، ہم دوسرے خانقاہ کے پیروں کا بھی پیغام دنیا میں بانٹ رہے ہیں، اور ان کے بھی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا دوسرے لوگ بھی ہم پر نظر کرم اور نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بزرگوں کے نظر کرم کے حقدار ہو پائیں۔ اللہ تعالی ہم کو وہ صلاحیت عطا کرے کہ ہم جو ہے تمام سلاسل کے بزرگوں کی تعلیمات کو منظر عام پہ لائیں، اور جتنے بھی لوگ سجادہ نشین اور جانشین ہیں جو ہم کو سنتے ہیں، اور ان کے جو مریدین ہم کو سنتے ہیں، ہم ان پیروں کے بھی کافی شکر گزار ہوتے ہیں جو ہم کو جو ہے نظر کرم سے دیکھتے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر، اور ان مریدوں کو بھی شکر گزار ہیں کہ جو ہم کو سنتے ہیں، ہم کو اس لائق سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے تو ایسے بھی میسج آتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیروں نے جو ہے آلریڈی ریفر کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مرکز افضلیہ کو سنو، اس سے ان کی جو ہے فروغ ہوتی ہے، ان کے تعلیمات میں بھی فروغ ہوتی ہے، ان کے سلسلے کی تعلیمات کو بھی ہم پہنچانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ تو یہ ایک خدمت گزاری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ عطا کرے، اور آپ کو بھی وہ نظر کرم عطا کرے، اور دوسرے بزرگوں کا بھی نظر کرم عطا کرے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے، اور تمام سننے والوں سے بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ایک ہی خانوادے میں اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خاں مت سمجھیں، آپ اپنے پیر کے بھی نظر کرم کے حقدار بنیں، اور دوسروں کے پیروں کے بھی نظر کرم کے حقدار بنیں۔ کیوں؟ یہ ایسا تبھی ہوگا جب آپ دوسرے کے پیروں کو بھی آپ ریسپیکٹ کریں گے، دوسروں کے سلسلے کو بھی آپ احترام کے نظر سے، ادب کے نظر سے دیکھیں گے، اور سب میں آپ کو وہی شمع جلتا ہوا نظر آئے گا، سب میں وہی چراغ محمدی اگر آپ کو دکھے گی، تو آپ یقیناً جو ہے بالکل تمام خانوادے سے مستفیض ہو سکیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص نظر آپ پر ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور اس طریقے سے آپ دین و دنیا میں کامیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی تھی، اور ہم نے اس کا جواب بھی آپ کو دیا ہے، اور اس کے پہلے والے بھائی کا بھی جو ہم نے جواب دیا ہے اس کا بھی اس سوال سے کافی تعلق تھا۔ امید ہے دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔